تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روایت ثقافت اور تمدن میں اپنا اظہار کرتی ہے. فنون لطیفہ اس کی عمارت ہوتے ہیں اور فلسفیانہ فکر اس کی بنیاد ہوتی ہے. وہ فلسفیانہ فکر ساکت و جامد نہیں ہوتی بلکہ دور بدور تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن اس ایسنس کو ساتھ رکھتے ہوئے جو روایت کا بنیادی جوہر ہے. روایت ایک تھاٹ پیٹرن ہے، روایت آپ کا رہن سہن ہے، روایت آپ کے لباس سے لے کے آپ کے سٹائل تک، آپ کے اسلوب تک کار فرما ہوتی ہے. اور یہ کسی بھی قسم کی تنگ ذہنی میں نہیں آتی. اس کو آپ مختلف مذاہب کے تحت طے نہیں کر سکتے. مذاہب کی روایت بالکل اور ہے، وہاں روایت کا معنی بھی اور ہے، اور وہاں پر روایت کے مقابلے میں درایت آتی ہے جس کو جدت بھی کہا جاتا ہے. جیسے تجدد پسند ہوتے ہیں بعض علماء، اور پچھلے عرصے میں پاکستان میں تو بہت زیادہ ہوئے. تو ایک میں نے کہا کہ ریکرسو ہوتی ہے، ایک کنزرویٹو ہوتی ہے، ایک ماڈسٹ ہوتی ہے، تو ایک اور بھی روایت ہوتی ہے، اس کو ہم ایکسٹریمسٹ ٹریڈیشن کہتے ہیں. وہ جو ایکسٹریمسٹ ٹریڈیشن ہے وہ باقی تہذیبوں کے لیے اور باقی روایتوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. اچھا، کسی بھی تہذیب کا جوہر یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری تہذیبوں کو گلے لگائے. جیسے ہنٹنگٹن نے ایک فضول سی کتاب کلیش آف سویلائزیشن لکھی، اور اس کے ساتھ ہی فوکویاما کی آ گئی اینڈ آف ہسٹری. تو اس قسم کی کتابیں جو ہیں وہ انسانوں کے آپسی ملاپ کے بجائے تفاوت پیدا کرتی ہیں. اور یہ ویسے بھی دونوں تھرڈ کلاس کتابیں ہیں، کمرشلزم کے تحت لکھی جانے والی کتابیں ہیں، چاہے ان کے پیچھے پروپیگنڈا جو ہے وہ اور قسم کا ہو، اور چاہے خلیجی جنگوں کے حوالے سے ہو، یا شام کی جنگوں کے حوالے سے ہو، یا افغانستان کی جنگوں کے حوالے سے ہو. گویا ان کتابوں میں یہ کہا گیا کہ تصور تاریخ اسی وقت تک کار فرما ہوتا ہے جب تک کلیش آف آئیڈیاز ہوتے. تو اس نے اینڈ آف ہسٹری والے نے یہ کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں کیونکہ امریکن ڈیموکریسی کے مقابلے میں کوئی بھی نظام نہیں ہے، اس لیے کلیش آف آئیڈیاز جو ہے وہ آئیڈیالوجی وہ ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے تاریخ کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے. اور ساتھ ہی اس نے ایک غیر ذمہ دارانہ جملہ یہ بھی کہا کہ فائن آرٹس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی، وہ بھی ختم ہو چکے ہیں کیونکہ تاریخ کا خاتمہ ہو چکا. تو یہ فضول بات. جدلیات ایسی چیز ہے جو کبھی بھی روایت کو یا تہذیب کو سٹیٹک نہیں رہنے دیتی، وہ ان میں رد و بدل کرتی رہتی ہے، اور اس سے پھر نئے نئے اقدار جو ہے، نئی نئی اقدار وہ تہذیب میں اور روایت میں پیدا ہوتی ہیں. میرے نقطۂ نظر کے مطابق اس وقت ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر انسان کی بقا کا مسئلہ درپیش ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا گلوبلزم کی طرف جا رہی ہے، عالمگیریت کی طرف جا رہی ہے. میرے خیال میں ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ اب فرد نمایاں ہو رہا ہے، اور فرد کی ضروریات کا خیال جو ہے وہ ریاستوں کی ذمہ داری بننے والا ہے یا بن چکا ہے. اور یہ کووڈ-19 نے روایت کے تصور کو بالکل الٹ کر رکھ دیا، جس کے پس منظر میں یہ ساری باتیں میں نے کی. اور یہ باتیں اس لیے کی کہ کووڈ-19 کے بعد یا کووڈ-19 کے دوران روایت کی تعریف کیا ہے، تو وہ میں نے کرنے کی ایک کوشش کی. میرا خیال ہے کہ تمام تہذیبوں میں روایت کا جو تصور ہے، بھلے وہ افقی ہو، بھلے وہ دائروی ہو، بھلے وہ عمودی ہو، وہ اگر انسان دوست رویہ ہے
یا زمینی حقائق سے جڑا ہوا رویہ ہے تو ہی روایت ایک کارآمد چیز ہے۔ حسن عسکری اور ٹی ایس ایلیٹ روایت کو ٹینجیبل نہیں سمجھتے تھے، اور وہ اس لیے ان کے یہاں یہ مسائل پیدا ہوئے کہ انہوں نے روایت کو ایک میٹافزیکل ٹائپ چیز سمجھ لیا اور ان نقطوں پر بحث کرتے رہے کہ مغرب کی روایت میٹیریلزم پر کھڑی ہے جبکہ مشرق کی روایت روحانیت پر کھڑی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے حمورابی کی تہذیب کا حوالہ دیا ہے، اور اس کے بعد جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ہے اس کے حوالے بھی میں نے دیے کہ کس طرح روایت ایک ایسا حسن ہے جس تک رسائی کا حق تمام انسانوں کو دیا گیا ہے، اور اسلام تک یہ حق دیتا ہے۔ گویا روایت کا یہ تصور، یہ حسین تصور جو ہے، یہ ہمارا عالمی ورثہ ہے۔ اور جب ٹی ایس ایلیٹ نے اپنی ایک نظم میں یہ کہا ان مائی بگننگ از مائی اینڈ، اور آخری مصرع یہ تھا ان مائی اینڈ از مائی بگننگ، تو میرا خیال میں یہ بہترین طریقہ ہے کہ انسان کا آغاز اس کا اختتام، اور اس کا اختتام اس کا آغاز ہوتا ہے۔ میر نے بہت پہلے کہہ دیا تھا موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ تو ان شعروں کو محض مذہبی پرسپیکٹیو میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے جب یہ مضمون لکھا ہے ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ، تو ہمیں ہمارا تہذیبی حافظہ اگر کمزور نہ ہو تو ان سے بہت زمانہ پہلے، کم و بیش 200 سال پہلے میر کہہ چکے تھے کہ ہم سے آگے بھی زمانے نے، ہم سے پہلے بھی زمانے میں ہوا کیا کیا کچھ، تو بھی ہم غافلوں نے آ کے کیا 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 کچھ۔ گویا ایک تہذیبی آدمی جو روایت کو، پوری روایت کو ساتھ رکھتا ہے، وہ روایت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں بے دل بنے، ادھر شیکسپیئر ہوئے، ادھر ایزرا پاؤنڈ ہوئے، ادھر میاں محمد ہوئے، سلطان باہو ہوئے، خواجہ فرید ہوئے، جتنے بڑے پنجابی کے اور سرائکی کے شاعر ہیں جن کو میں صوفیاء نہیں کہتا، وہ زمینی حقائق سے بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے، کیونکہ تصوف تو ایک اسکیپزم ہے۔ تو انسان دوستی کی جو روایت تھی ان کے یہاں، ترقی پسندی کی جو روایت ان کے یہاں موجود ہے، ہم تو اس کے ورثہ دار ہیں، چاہے وہ مغرب سے آئی ہو یا مشرق کی ہو۔ تو مشرق اور مغرب میں آویزش اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب ایتھنیسٹی ختم ہو، یعنی اس روایت کو فروغ ملے جس میں ایتھنیسٹی، ریسزم، جینڈر ڈسکرمنیشن اور طبقاتی بود نہ ہو، تو ہی وہ روایت ہمارے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے۔ تو گویا انسان کا، پورے بنی نوع انسان کا جو تہذیبی ورثہ ہے علمیات اور فکریات کی سطح پر، وہ اس کی روایت ہے۔ یہ کوئی جامد چیز نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کے ہونے سے آگاہ کرتی ہے اور انسان کے بنیادی جوہر کو پہچانتی ہے، اور انسان کے بنیادی جوہر کا اظہار کرتی ہے۔ روایت سنگل انڈیویجول کو نہیں مانتی، وہ سوشل انڈیویجول کی بات کرتی ہے۔ روایت سبجیکٹیو آئیڈیلزم کو نہیں مانتی، وہ آبجیکٹیو آئیڈیلزم کو بھی نہیں مانتی، کسی بھی قسم کی عینیت سے دور ہوتی ہے روایت۔ ٹی ایس ایلیٹ اور حسن عسکری اصل میں عینیت کا شکار تھے، اور دونوں جو ہے وہ مذہبی عینیت کا شکار تھے۔ ایک کرسچن عینیت کا شکار تھا، ایک اسلامک عینیت کا شکار تھا، اور میرا خیال میں اگر درست طور پر انہوں نے اس کی روح کو سمجھا ہوتا، مذہب کی، عیسائیت کی اور اسلام کی روح کو، تو بھی وہ آپس دو روایتوں کے کلیش کا یا دو سیولائزیشنز کے کلیش کا، جیسے ہنٹنگٹن کر رہا ہے، وہ نہ کہتے۔ مثلا اقبال جو ہیں، آپ یہ دیکھیے اقبال کے یہاں جو روایت کا تصور ہے، عسکری کو بہت عزیز ہونا چاہیے تھا، لیکن
انہوں نے کوئی جملہ بھی اقبال کے تصور روایت پر یا ویسے بھی ان کے فن پر کوئی جملہ اس طرح کا ہمیں ان کو ملتا نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اقبال روایت کو ایک جاری و ساری شے سمجھتے تھے، جو انسانی عقل کی پروردہ ہے روایت، وہ اس کو سیلیسٹیل یا ڈیوائن نہیں سمجھتے تھے۔ اسی لیے اقبال نے دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام لکھی ہے۔ بھلے علماء نے اس کی بہت مخالفت کی ہو، لیکن ایک سوال تو تھا نا، اور وہ سوال بنیادی طور پر یہ نہیں تھا کہ مذہب کی اساسی جو چیزیں ہیں ان کو چھیڑا جائے، بلکہ جو ضمنی ہمارے مباحث ہیں اور ضمنی اختلافات ہیں ان کو اقبال نے ٹارگٹ کیا۔ تو اقبال اس روایت کے آدمی ہیں جس کے اندر ایک تضاد موجود ہے۔ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی ساری ترقی مسلمانوں کے ترجموں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ تو یہ تضاد ہے۔ اصل میں مشرقی تہذیب جو ہے وہ سائنسی تہذیب ہے، اور مغربی تہذیب اور مشرقی تہذیب جو ہے یہ اسراریت پسند ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اسراریت کو بھی ہم ڈی کوڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ڈی کوڈ کر کے اس کا ہیومنسٹک ورژن جو ہے وہ اپنے دوستوں کے لیے پیش کروں، اور اس کو ڈی کوڈ کر کے میں یہی سمجھاؤں کہ مشرقی تہذیب بنیادی طور پر انسان دوست تہذیب ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو مثالیں میں نے دی ہیں، چاہے وہ حمورابی کی مثال دی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس کی مثال دی ہو، وہ بنیادی طور پر یہ ہماری تہذیب مشرقی تہذیب تحریری بھی ہے، جس کا ڈینائل وہ لوگ کرتے ہیں بغیر سمجھے بوجھے۔ ہم ریٹن ٹریڈیشن کے بھی لوگ ہیں، اورل ٹریڈیشن کے بھی لوگ ہیں، یہ ہمارے یہاں ہے۔ اور ویسے بھی اورل ٹریڈیشن کا انکار جیسا کہ ڈیریڈا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انسانیت کے 70% حصے کو روایت سے کاٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انسانیت کا 70% یا 75% حصہ جو ہے وہ اورل ٹریڈیشن کے تحت چل رہا ہے، اور وہ ریٹن ٹریڈیشن کو نہیں جانتا۔ تو آپ ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ 25% کے ہیں، لیکن آپ اپنا تھیسس لاد رہے ہیں 100% لوگوں پر۔ بنیادی مسئلہ یہ ہوا۔ تو میرے نزدیک روایت ایک چلتی پھرتی، ایک ڈائنامک، ایک لا دیتی ہوئی چیز ہے، جو میرے ساتھ چلتی ہے، میرے تنہائی کے لمحوں میں بھی، اور جب میں بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہوں تو بھی وہ میرے ساتھ چلتی ہے۔ اور بنیادی طور پر روایت ایک ایسی روشنی ہے جو انسانوں کو خیر بانٹتی ہے اور انسانوں کے درمیان تفریق کو ختم کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔